کہ بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، جیسی ہے شان و شوکت نبی کی، ہاں جیسی ہے شان و شوکت نبی کی، کہ بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، بادشاہوں کی اوقات کیا ہے، جیسی ہے شان و شوکت نبی کی۔ سنبھل کر بیٹھ جاؤ محفل سرکار میں آ کر، کہ سنبھل کر بیٹھ جاؤ محفل سرکار میں آ کر، آپ ہی کی خاطر یہ قرار رقیہ آئی ہے، اور قبول کیجئے یہ قرار رقیہ کی گزارش، اور قبول کیجئے یہ قرار رقیہ کی گزارش۔ یہ آپ سب کو بڑے ہی ادب سے سلام کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، صدق اللہ العلی العظیم۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے، اگر راہ دکھاتے نہ اہل مدارس، اگر راہ دکھاتے نہ اہل مدارس، جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے۔ کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوگی، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوگی، کسی کی بخشش کے سامان ہوں گے۔ محترم اساتذہ اکرام، محترم مہمانان گرامی اور میری عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس بابرکت محفل میں دینی مدارس کی قدر و منزلت کے بارے میں لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث کی تعلیم کا آغاز ایک ایسے چبوترے سے کیا تھا جس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی۔ لوگ کھجوروں کے گوشے ایک جگہ جمع ہو کر رہتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین حسب ضرورت چند کھجور کھا کر دوسروں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعض اوقات شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں، لوگ سمجھا کرتے تھے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، لیکن خدا کی قسم مرگی نہیں، شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کیا عظیم قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا۔ آج یہ زیادہ سے زیادہ جو مدارس نظر آتے ہیں، اگرچہ بے رنگوں، بیٹھنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، لیکن ان میں بیٹھ کر علم و دین حاصل کرنے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ جو ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت اور خدا بندی ہے کہ اس کا حق شکریہ ادا ہو نہیں سکتا۔ معزز سامعین، یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ دین ہم تک کس طرح پہنچا کہ کسی نے باادب ہو کر ان اساتذہ سے سیکھا جن کی سند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے۔ ایک کتاب کا آپ خود مطالعہ کر لیجئے
اور ایک کتاب کسی کامل استاد سے پڑھ لیجئے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ یاد رکھے، اگر علم کا حاصل ہونا صرف مطالعے کے ذریعے کسی استاد سے پڑھنا ممکن ہوتا تو آسمانی کتابوں کے ساتھ کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ کسی رات ہر مسلمان کے سرہانے قرآن مجید کا ایک ایک عمدہ نسخہ خوبصورت جلد میں مجلہ کر کے رکھ دیا جاتا، اور غیب سے آواز لگا دی جائے گی کہ اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ شارح قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ چنانچہ رب کائنات نے فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی ہے جس نے امی لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کی آیتوں کو تلاوت کرے اور ان کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ معزز سامعین، ایک بار کا انبیاء علیہ السلام تشریف لائے مگر کتاب نہیں تھی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب بغیر نبی کے نازل ہوئی ہو۔ کتاب بغیر معلم مربی کے انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں۔ اگر انسان کتاب کا خود مطالعہ کر کے کلینک کھول کر بیٹھ جائے تو سوائے اس کے وہ قبرستان آباد کرے، انسان کی خدمت کو انجام نہیں دے سکتا۔ معزز سامعین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے کی قدر پہچاننے، پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ محبت کریں۔ ان پڑھنے پڑھانے والوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المرء مع من احبہ، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس نے اس کے ساتھ محبت کی۔ اگر کسی کی محبت اس سلسلے والوں کے ساتھ ہوگی تو ان کا حشر بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں مساجد اور مدارس کی خدمت کرنے والا بنائے، آمین۔ کہاں کہاں سے لو تبلیغ کے چراغ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔